محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کا چھٹا فرض یعنی قاعدہ اخیرہ، یعنی آخری قاعدہ کہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری التحیات یعنی التحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے، یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کے محبوب آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں یعنی اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہوں۔ تشہد پڑھتے وقت واقعہ معراج کی حکایت مد نظر نہ ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ التحیات ہے کیا، ہے نا۔ التحیات کے معنی و مطالب نہیں معلوم ہے تو کم سے کم اتنا موٹا موٹا تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حمد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ہے، اپنے اوپر اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجنا ہے، کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ التحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں جما کر السلام علیکہ ایھا النبی عرض کرے، اور یقین کرے کہ میرا یہ سلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ کتاب کا نام احیاء العلوم ہے نا، امام غزالی کی کتاب جو کہ عربی میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 107 ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم حضور پر درود پڑھیں گے نا تو حضور کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانیں گے، جب التحیات پڑھیں گے ہم اور جب حضور کو سلام کریں گے، اور حضور کا تصور اپنے دل میں جما کر السلام علیکہ ایھا النبی عرض کرنا ہے، اور یہ بھی یقین کرنا ہے کہ میرا یہ سلام حضور کو پہنچتا ہے۔ اور جب نماز میں اتنی ساری قید ہے، نماز کا یہ عالم ہے، تو غیر نماز سلام پڑھنے میں کیا موت آ جاتی ہے۔ ہاں، پتہ یہ چلا کہ نماز جو خالص اللہ کی عبادت ہے، نماز میں کسی غیر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نماز میں کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، نماز میں کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضور کو جب سلام کرنا ہے تو اپنے دل میں یہ تصور کرنا ہے، جمانا ہے تصور کہ میں حضور کو سلام کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا یہ سلام حضور کو پہنچتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اپنی شان کرم کے لائق جواب عطا فرماتے ہیں، ہے نا۔ تو اس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سلام کے اوپر جو لوگ روک ٹوک اور نئی نئی باتیں لا کر کے حاضر کرتے ہیں۔ خیر، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معطورہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ التحیات کا پڑھنا تو واجب ہے، التحیات کے علاوہ جو درود شریف ہے، دعائے معطورہ ہے، ان کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ مسئلہ یہ کہ افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے، درود شریف کے بعد دعائے معطورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں
قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے۔ جب قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو انگلیوں کو نہ بالکل ملا لینا ہے، نہ بالکل چھٹا کھول کے ایسا رکھنا ہے، انگلیوں کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔ اور گھٹنے کو جیسے ہم رکوع میں پکڑ لیتے ہیں ویسے گھٹنے کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ گھٹنے کے پاس ران کے اوپر ہاتھ کو رکھنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے تب داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو لفظ لا پر بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی جسے سبابہ کہتے ہیں کو اٹھائے، اور جب لفظ الا پڑھے تب شہادت کی انگلی نیچے کر لے اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق فوراً جو ہے سیدھی کر لے۔ تو جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ جب کہتے ہیں تو ہم لوگ انگلی اٹھاتی ہیں، اس کا طریقہ تو پتہ ہے لوگوں کو کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے باندھ کر کے حلقہ اور یہ انگلی کو اٹھانا ہے نا۔ تو انگلی کو لفظ لا پر اٹھانا ہے، اشہد اللہ جو ہم کہتے ہیں نا تو اللہ پر جو ہے اس کو اٹھانا ہے، اور لا کر الہ جب اللہ کہتے ہیں تو اس کو جو ہے رکھ دینا مثل سابق کے۔ بہت سے لوگ اس کو انگلی کو اٹھا کے یوں کرتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس انگلی اٹھاتے تو اسے شیطان دور بھاگتا ہے نا، شیطان کو مارتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ تو اصل کیا ہے، لوگوں کو ناسخ و منسوخ کا قاعدہ معلوم تو ہوتا نہیں کہ کون سی چیز کب ناسخ ہوئی ہے اور کب منسوخ ہوئی ہے، وہ تو پتہ رہتا نہیں، بس ایک ہی چیز لے لیتے ہیں اور اسی پہ جو ہے ایک نئی پہچان بنانے کے، کیونکہ سب آج نئی پہچان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ایک ہٹ کے الگ پہچان ہماری ہو کہ ہم اگر 10 کے بیچ میں کھڑے ہیں تو ہماری انگلی دیکھ کے بتا دے کہ بھائی یہ ہمارے جماعت کا نہیں ہے نا۔ تو ایک نئی چیز جو ہے اپنے اندر لا دیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کو مارتے ہیں۔ اگر تو اقامت کے اندر اور اذان کے اندر 21 اسپیڈ میں تو انگلی میں اٹھتی نہیں بیٹھتی۔ ہاں، تو آذان کے اندر تو جو آذان مؤذن دیتا ہے وہ تو نہیں اٹھائے گا، ہاں جو لوگ جو سننے والے رہتے ہیں اس کے لیے حکم یہ کہ وہ آذان کے بعد جب جواب کے جملے کہیں گے نا تب انگلی اٹھا کر کے اس کا جواب دیں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور تکبیر میں بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر نہ اٹھائیں تو بھی تکبیر میں کوئی حرج جو ہے نہیں ہے نا۔ خیر، یہ کچھ باتیں تھیں اتحیات کے تعلق سے۔ اتحیات میں مذکورہ طریقے پر شہادت کی انگلی اٹھانے کی حدیث میں بہت فضیلت وارد ہے۔ جو تکبیر کا حکم ہے وہ آذان کے حکم بھی اگر نہیں اٹھائے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھاردار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ اسی حدیث کو لے کر کے اس کو انگلی کو اٹھاتے بڑھاتے ہیں نا۔ تو کوئی چیز کا جب حکم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تو رات دن اس کو کرتے رہو، ہے نا۔ اب سجدہ کرنے کا حکم ہے، 2 کرنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب سجدہ اچھی چیز ہے تو 3 4 5 7 10 کرتے رہو، ایسا تو ہے نہیں نا۔ ہاں، اس کا ایک وقت ہے، ایک طریقہ ہے۔ جب آپ اشہد اللہ کہتے تو ایک ہی بار کہتے ہیں، اشہد اللہ کرتے، کتنی بار کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات، اللہ ایک بار کہتے انگلی ایک ہی بار اٹھایا جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بار بار تو پڑھتے نہیں آدمی۔ حکم کیا ہے کہ اشہد اللہ کے لا پر اٹھایا جائے۔ جب لا پر اٹھایا تو آپ نے انگلی اٹھ گئی، اللہ پر بٹھانے کا حکم ہے، انگلی کو بٹھا دی، ہو گئی بات۔ اب اس کے آگے کا پڑھنا ہے اور نماز مکمل کرنی ہے، یہ تو نہیں بس وہیں تک پڑھ کے اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ تو نہیں کرنا ہے نا۔ تو لوگ نیا خیر۔ درود شریف یعنی درود ابراہیم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سجدنا کہنا افضل ہے، لفظ سجدنا کہنا افضل ہے۔ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ کچھ مسائل جو ہے
عقائد اخرہ کے تعلق سے اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ الرحمن، اس کے تعلق سے آگے گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔